اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے ہیں، حل میں مبارزن، آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ سنی، کہا یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ تو کہا حضور بس کرو بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی، لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہیں اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے، یہی 313 ہے تیرے نام لیوا روئے زمین پہ، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارز ہیں، حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ قریش نے پوچھا کون؟ کہا ہم رہت من الانصار، انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں، کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی حضور یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی، عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ چونکہ انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے، انہوں نے کہا اکفاؤن کرامن، ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے، حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گھسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے۔ آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے، حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا؟ کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرندہ انج آؤندہ، میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے۔
حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیے بدر کا۔ ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا، اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بیان کروں گی، واہ ویلا کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا۔ حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہیں، اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی، اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ ہے حضور کی زبان پہ۔ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا۔ اس کے بعد پھر گمسان کا رن پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر دیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ 2 لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ
اور मुहव्वस अफरा के बेटे, ये दोनों हुजूर के पास आए और कहने लगे हुजूर, एक ने कहा हुजूर हमने अबू जहल को कत्ल किया है, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मैंने कत्ल किया है। ये आपस के अंदर मीठी लड़ाई लड़ने लगे। हुजूर फरमाने लगे तुमने तलवारों को धोया तो नहीं अभी? कहा नहीं। हुजूर फरमाया लाओ अपनी तलवारें। तो जब तलवारें लाई गई तो दोनों को खून लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया किला को मा कतलहू, तुम दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया है। तो ये गज़वा जारी था और काफिर कट कट के गिर रहे थे और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी। 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मौके पे कत्ल हो गए, 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी दुम दबा के भाग गए। और सख्त सरासीमगी का आलम, नारे तकबीर के लग रहे हैं। सहाबा हुजूर को देखते हैं और मैदान जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। आवाज आती है अक़दिम हैज़ूम, हैज़ूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये हैज़ूम कौन है? और आवाज देने वाला भी नजर नहीं आता। फरमाया ये जिब्रील की आवाज है और हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। वो अपने घोड़े को कहता तू भी आगे हो जा। शाना बशाना मुसलमानों के जिब्रील भी लड़ रहा था, वो भी जहाद में था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस्लाम की फतह की, इस्लाम को कामयाबी दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड़ते लड़ते कई मनाज़र आए। हजरत अकाशा की तलवार टूट गई तो वो हुजूर की खिदमत में हाजिर, हुजूर तलवार टूट गई है तो हुजूर के हाथ में एक डंडा था, वही उसको दे दिया। फरमाया कातिल बिहाजा या उकाशा, उकाशा इसके साथ लड़ो। कहते हैं जब यूं लहराया तो वो लोहे की तलवार बन गई और सारी जिंदगी हजरत अकाशा के साथ वो तलवार रही। हजरत कतादा कहते हैं कि मेरे यहाँ तीर लगा आंख के करीब और आंख का डेला बाहर आ गया। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर ने अपना लुआब लगाया और जहां वो डेला था वहीं रख दिया। वकान ला यदरी अय्यो ऐनैहि उसीबत, हजरत कतादा को पता नहीं चलता था कि आंख खराब कौन सी हुई थी, यानी दोनों की रोशनी एक जैसी थी और कोई निशान भी बाकी नहीं रहा था। ये हुजूर के लुआब की बरकतें थी। अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन वहां क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद हुजूर वहां चले। रास्ते में एक जगह पे हुजूर ने पड़ाव किया तो जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा रदीता या रसूल अल्लाह, हुजूर आप राजी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुजूर ने फरमाया मैं राजी हो गया हूं। कहा मुझे अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब से पूछ कर आना है, अगर इजाजत दे तो आना है। तो मैं इजाजत चाहता हूं। हुजूर फरमाया चले जाओ। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कहा तुम जरा आगे चले जाओ और अहले मदीना को खबर दो कि अल्लाह ने इस्लाम की फतह अता फरमाई। ये आगे आगे चले गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा, और जाके लोगों को कहा लोगों मुजदाबाद, मुबारक हो, अबू जहल कत्ल हो गया, उमैया कत्ल हो गया, वलीद कत्ल हो गया, उतबा कत्ल हो गया, शैबा कत्ल हो गया, अबुल बुख्तरी कत्ल कर दिया गया, उनके बड़े बड़े सरदार कत्ल कर दिए गए। अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी। 70 उनके कत्ल हुए और 14 मुसलमानों के शहीद हुए, 13 मौके पे और 1 रास्ते में। अब मुनाफिक तो कह रहे थे इतनी बड़ी कौम से टकराना ये इनके बस की बात ही नहीं है, इनके पास तो खजूरों के डंडे थे, तलवारें भी कौन थी, ये कैसे लड़े होंगे? वो कहने लगे गलत कहते हो, गलत कहते हो, तुम्हारी अक्ल को कुछ हो गया हुआ है। बल्कि एक मुनाफिक ने कहा कि ज़ैद बिन हारिसा जिस ऊंट पे सवार है वो तो हुजूर का है, तो इसका मतलब है कि हुजूर नहीं है, ये उनके ऊंट पे बैठा हुआ है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं काफिरों ने इतना प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकों ने कि मुझे भी शक हो गया। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जी वाकई मुसलमानों को पता हुई है? तो मेरे बाप ने कहा बेटा क्या कहते हो, अल्लाह ने इस्लाम के झंडे गाड़ दिए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम बिन अदी कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को एक तरफ किया, मैंने कहा अहक्कन मा तकूलो यब्न रवाहा, ए रवाहा के बेटे जो तुम कहते हो हक कहते हो? उन्होंने कहा ई वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। काफिर भाग गए, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है। कहते हैं कि जब इन्होंने ये गवाहियां दी तो जो बच्चे थे ना मदीने में वो बाहर गलियों में निकल आए और ऊंची ऊंची आवाज क्या लगाते थे, वो कहते थे कोतेला अबू जहलिन अल फासिक, वो फासिक अबू जहल कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और अब वो तैयारियां करने लगे हुजूर के इस्तिकबाल की। आका करीम जब तशरीफ लाए वो मंजर मदीने का दोबारा ताजा हो गया और आज मैं उसको मुख्तलिफ कुतबे सैयद से पढ़ रहा था। कैसा वो खूबसूरत मंजर कि जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे पे तमानियत का नूर था, चेहरा चमक रहा था। और जब हुजूर ने कदम मदीने में रखे तो बनु नज्जार की वही बच्चियां दफ लेकर आ गई और उन्होंने छतों के ऊपर चढ़कर वही गीत जब हुजूर आए थे तो गाया था। आज फिर उनकी जुबान पे है तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب، یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا، اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آ گئے اور کیسے دن آ گئے۔ صاحبو اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبو زندگی کے یہ حسی لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری